السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو میں مومن گرلز ہائی اسکول کے جو مینجمنٹ ہے، ان کے تمام عہدیداران، ذمہ داران اور بالخصوص مومن گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل محترمہ جویریہ قاضی میم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے نہایت ہی بہت ہی اہم موضوعات کو لے کر اور جو وقت کی ضرورت ہے، ان موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف مہاراشٹر کے بلکہ دنیا بھر کے ماہرین سے ہم تمام کو جو ہے ان سے ملانے کی، ان کی بات کو سننے کا موقع فراہم کیا۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اساتذہ کے لیے، ہم اپنے طلباء کے لیے ایسے اشخاص کو ان کے درمیان میں پیش کریں جن کی باتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور جن کی باتوں کی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد محترم نعیم سید صاحب اور محترم صداقت صاحب سے ہیں۔ ان دونوں اشخاص کی باتیں سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ٹاپک دیا گیا ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں اساتذہ کا کردار، لیکن ان دونوں اشخاص نے جو باتیں رکھی اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے اور بھی کتنے کام کر رہے ہیں، یعنی حکومت مہاراشٹر میں ہمارے اپنے ادارے کی اور کون کون سی جو ہے جو ضرورتیں ہیں اور کیا اہمیت ہے اور کتنا کام ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ تو شکریہ نعیم صاحب اور صداقت صاحب، اور جتنی باتیں آپ نے کہی ہے مجھے لگتا ہے یہ واقعی میں ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنے طلباء کے لیے، ہمارے اپنے اساتذہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اور میں جویریہ میم سے تو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں اشخاص کو جو ہے آپ پورا مکمل ایک ایک دن کا سیشن رکھیں جس میں وہ ہر ٹاپک پر بہت گہرائی کے ساتھ اپنی بات رکھ سکیں، کیونکہ وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں جس کی ضرورت سبھی کو ہے، نہ صرف طلباء کو بلکہ اساتذہ کو بھی ہے اور ہمارے اپنے معاشرے کو بھی ہے۔ صداقت صاحب کی بھی بات جو ہے بالکل اپنی جگہ پہ راست ہے، ان کی اساتذہ سے شکایت اور ہمارے اپنے لوگوں سے شکایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہے نا، چاہے مومن گرلز ہائی اسکول ہو یا پھر دیگر جو سماجی ادارے ہوں یا این جی اوز ہوں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے اپنے ریاست میں، نہ صرف ہماری اپنی ریاست میں بلکہ ہندوستان بھر میں بلکہ پوری دنیا میں اردو کی ترقی ہو، اردو ذریعے تعلیم عام ہو، اردو کے ذریعے ہمارے اپنے طلباء خوب اچھا سیکھیں، ایک اچھا شہری بن کر ہمارے اپنے سامنے آئیں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج کمبینیشن رکھا گیا ہے، نہ صرف ایک موضوع کو مد نظر رکھ کے نہیں، مطلب صرف نیو ایجوکیشن پالیسی کو سامنے رکھ کر ہی نہیں بلکہ دیگر جو موضوعات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بات رکھنے کا موقع جو ہے ایکسپرٹس کو دیا گیا ہے۔ دو تین باتیں آپ لوگوں کو میرے اپنے ٹاپکس پر آنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے آج صرف مومن گرلز ہائی اسکول کے ٹیچرز ہی نہیں بلکہ کچھ دیگر اسکولوں کے بھی ٹیچرز میں یہاں دیکھ رہا ہوں، طلباء بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میری آج کی پوری بات کا فوکس اساتذہ ہے، لہٰذا میں فی الحال جن سے میرا تخاطب ہے وہ ابھی اساتذہ ہے۔ دیکھیے، نیو ایجوکیشن پالیسی جب سے نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، جب سے نئی قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے، تب سے لے کر ہم نے کئی ویبینارز دیکھے ہیں، تب سے لے کر ہم نے کئی ایکسپرٹس کی باتوں کو سنا ہے، تب سے لے کر ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ لوگوں سے الگ الگ باتیں سن رہے ہیں، یہ کم ہو چکا ہے، وہ زیادہ ہو چکا ہے اور اس طرح کا کام آنے والا ہے اور اس طرح کے کام ہم لوگوں کو آئندہ دنوں میں کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر میں اساتذہ کے کردار کے تعلق سے بات کروں اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اس پالیسی کو بذات خود جتنے ڈاکومنٹس اس کے اب تک آئے ہیں ان ڈاکومنٹس کو بغور پڑھیں۔
نہ پڑھے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھے, اس سمجھ کو قائم کرنے کی کوشش کرے جو ہم سے چاہا جا رہا ہے. اس پالیسی کے ذریعے سے حکومت کیا چاہ رہی ہے, اس پالیسی کے ذریعے سے ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس پالیسی کے ذریعے سے ہمارا اپنا کردار تعلیمی میدان میں کس طرح کا ہونا ہے, اور کون کون سے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز حکومت چاہ رہی ہے یا اسکولیں ہم سے چاہے گی, ان تمام باتوں سے ہم اسی وقت واقف ہو سکتے ہیں جس وقت ہم ان ڈاکومنٹس کو بغور پڑھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے. ادروائز سنی سنائی بات, اس پر کتنے دنوں تک ہم قائم رہ سکیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا جتنے ڈاکومنٹس آئے ہیں ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ بغور پڑھیے. الحمدللہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ڈاکومنٹ انگلش, ہندی, اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی زبان میں بھی موجود ہے. اردو میں بھی یہ ڈاکومنٹ موجود ہے. بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, بہت سارے لوگوں نے اپنی آرا بھی قائم کی ہوگی, بہت سارے لوگوں نے ڈسکشنز بھی کیے ہوں گے, کچھ ویبینارز میں بھی شریک ہوئے ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں نے ان ڈاکومنٹس کو نہیں پڑھا وہ ضرور ان ڈاکومنٹس کو پڑھیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ڈاکومنٹ کے ذریعے سے اساتذہ کے کردار کی کتنی اہمیت ہے, کیا ہمارا اپنا رول ہے اس پالیسی کو لے کر. نیو ایجوکیشن پالیسی کے ڈاکومنٹ کے آنے کے بعد 4 اہم ڈاکومنٹ اور بھی آ چکے ہیں. میں اس لیے یہ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بیسیکلی بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سن ہی لی ہے, مطلب میرے پریزنٹیشن میں وہ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ لوگوں نے سنی ہوں گی, لیکن یہ جو باتیں ہیں جو بہت اہم ہے, جو آپ لوگوں کے لیے بہت کام کی ہے, ان ڈاکومنٹس کو آپ ضرور پڑھیے جو ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے. جیسے ایک بہت اہم ڈاکومنٹ نیو ایجوکیشن پالیسی کا اگلا مرحلہ جسے ہم FLN کہتے ہیں, فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومرسی, اس کو لے کر ہماری جو پہلے MHRD تھی جو اب منسٹری آف ایجوکیشن ہو چکی ہے, اس نے ایک بہت ہی بہترین ڈاکومنٹ جو ہے سارتھک کے نام سے پیش کیا. سارتھک, اس ڈاکومنٹ کو بھی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر سارتھک سے ایک نیا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا, اسی کے کچھ حصوں کو مزید بہتر طریقے سے اساتذہ کو سمجھانے کے لیے, انسٹیٹیوشنز کو سمجھانے کے لیے, اداروں کو سمجھانے کے لیے نپن بھارت کا ڈاکومنٹ لایا گیا. NIPUN, نپن, اس کا لانگ فارم ہے نیشنل انیشیٹو فار پروفیشنسی ان ریڈنگ وتھ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیومرسی. اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد اب آپ جب آگے آئیں گے تو اسپیشلی FLN کا ایک بک تیار کیا گیا ہے, یعنی فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی کا ایک باقاعدہ بک تیار کیا گیا ہے جس میں ہر ایک کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کی بات کی گئی ہے. مثال کے طور پر اس میں منسٹری آف ایجوکیشن کا کیا رول ہوگا, اسٹیٹ اینڈ یوٹیز کے ان کے کیا رول ہوں گے, یعنی ان اسٹیٹس میں جو بھی ادارے ہیں جو تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل SCRTs ہوں, ڈائٹس ہوں, BRCs ہوں, URCs ہوں, کلسٹر ریسورس گروپس ہوں, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ان اداروں میں رہنے والے جو ذمہ داران اس میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد اگلے جو کمیٹیز ہیں, اگلے جو ادارے ہیں جہاں پر اسکولوں کا رول آتا ہے, ان اسکولوں میں صدر مدرسین کے کیا رول ہوگے, اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں ہوگی, نان ٹیچنگ کی کیا ذمہ داریاں ہوگی, طلبہ کی کیا ذمہ داریاں ہوگی, اور والدین کی اور سماج کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی. یہ بہت واضح طور پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. دراصل نیو ایجوکیشن پالیسی کا امپلیمنٹیشن کی طرف ہم اب بڑھ چکے ہیں. اب یہ بات نہیں رہی ہے کہ اب یہ امپلیمنٹیشن ہونا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ابھی اساتذہ اس سے واقف نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے کہ بھئی اس کا امپلیمنٹیشن کس طرح سے کیا جا رہا ہے, بٹ جو اسٹیٹس اینڈ یوٹیز کے جو کام ہیں, جو یونین ٹیریٹریز اینڈ اسٹیٹس کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہے, اس پر ہم لوگ رات دن محنت کرنا شروع کر چکے ہیں. چونکہ میرا تعلق SCRT کے شعبہ اردو سے ہے اور میں بالخصوص اس پورے پروجیکٹ میں شامل ہوں, اس لیے میں جانتا ہوں کہ کس طرح کے آئندہ جو 5 سال ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے آج کے سیشن کا ہی نام ویژنری انڈیا رکھا ہے, تو اس طرح کا ایک ویژنری مہاراشٹر بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس طرح کا ویژن رکھ رہے ہیں اس نیو ایجوکیشن پالیسی کو لے کر. سو
میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ مخصوص مدوں کو مد نظر رکھ لیں تاکہ ہمیں اپنی روزانہ کی تدریس میں ہمیں کام کرتے وقت ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھ سکیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں۔ میرے پریزنٹیشن میں 18 نکات ہیں اور ان 18 نکات کے ذریعے سے میں ہر نقطے سے، ہر پوائنٹ سے اس بات کو سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ اس پوائنٹ سے، اس پوائنٹ کو لے کر ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے۔ وہ پوائنٹ صرف اساتذہ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اسٹیٹس کے لیے نہیں ہے، وہ بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس ایک پوائنٹ پر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنا پریزنٹیشن جب آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، میں یہاں دیکھ لیجیے آپ کہ کس طرح سے جو ہے ہماری اپنی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہے۔ جیسے اس نئی جو ہماری تعلیمی پالیسی ہے جو 2020 کی، اس کی نمایاں خصوصیات میں ہی بلکہ اسکولی تعلیم کے اندر جو باتیں ہم کو سمجھنی چاہیے، اس میں سب سے پہلا جو اہم پوائنٹ ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو نہیں سمجھ پائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں ہمیں بہت زیادہ دشواری ہو سکتی ہے، کیونکہ پچھلا جو ہمارا تعلیمی نظام تھا یا پھر پچھلا جو ہمارا سابقہ اسٹرکچر تھا، ہمارے تعلیم یا پھر نصابی جو ہمارا ڈھانچہ تھا، جسے ہم 10+2 کا اسٹرکچر کہتے ہیں، اب وہ بیسیکلی پورے طریقے سے چینج کر دیا گیا ہے اور اس اسٹرکچر کو 5+3+3+4 میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اساتذہ کی ذمہ داریاں، اب اساتذہ کے کردار کو اگر مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو اب اساتذہ کو اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ آئندہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہوگا، آئندہ جو ہمارا تعلیمی اسٹرکچر ہوگا، جو نصاب کا اسٹرکچر ہوگا، وہ کس طرح کا ہوگا۔ اگر معلم ہی اس بات کو نہ جانے، اگر اساتذہ ہی ان بات کو نہ سمجھے کہ کس طرح کا اسٹرکچر ہے اور ان میں کس ایج گروپ کے بچوں کو شامل کیا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آگے کام کرنا بہت دشوار ہوگا۔ کیونکہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے انہیں اس کام کو کرنے میں پختگی حاصل ہوتی ہے، وہ اس کام کو اتنے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں باتوں باتوں میں کچھ دیگر چیزیں بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے پچھلے کئی دنوں سے میں الحمدللہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ مومن گرلز ہائی اسکول کے اساتذہ ہمارے ساتھ کئی پروجیکٹس میں جڑے ہوئے ہیں۔ محترمہ جویریہ میم جو ہے الحمدللہ بہت سارے پروجیکٹس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ میں دیگر جو علاقوں میں ان کے کام ہو رہے ہیں یا پھر بھیونڈی شہر کو لے کر وہ جس طرح سے تعلیم کی بیداری کے لیے ان کے اساتذہ اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہم دیگر چیزوں سے واقفیت رکھتے ہیں، مطلب ہم اپنی ایک کنویں کا مینڈک نہ رہتے ہوئے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں کہ آخر دیگر مقامات پہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہماری اپنی ذمہ داریاں اس قومی تعلیمی پالیسی کو لے کر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہر نقطے سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پچھلی مرتبہ یعنی جو ہمارا سابقہ جو ابھی چل رہا ہے، لیکن اب وہ سابقہ ہم اسے کہیں گے کیونکہ بہت عنقریب جو ہے اس اسٹرکچر کو جو ہے 5+3+3+4 میں کنورٹ کیا جائے گا۔ پچھلے تعلیمی نظام میں، پچھلی تعلیمی اسٹرکچر میں، نصابی اسٹرکچر میں ہم 6 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول میں داخل کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہمارا جو ہماری قومی تعلیمی پالیسی ہے اس کے لحاظ سے اب بچوں کو 3 سال کی عمر سے ہی اسکولوں میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوں گے، بہت ساری باتیں، بہت سارے خیالات جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے پاس پیش ہوں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ آئے گا تو حکومت نے بہت واضح اور صاف انداز میں اس بات کو کلیئر کر چکی ہے کہ اب ہر پرائمری اسکول سے پری پرائمری اسکول کو مرج کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر 3 سال کی عمر سے بچوں کو اسکول میں داخل کرانا ہے تو ہر پرائمری اسکول میں پری پرائمری کو مرج کر دیا جائے گا، اور جو پہلے بالواڑی ہوا کرتی تھی، جسے ہم آنگن واڑی یا بالواڑی کہا کرتے تھے، اب اسے ہم بال واٹیکا کہیں گے۔ اس طرح کی یہ تبدیلیاں ہیں۔ اب یہاں سے بالواڑی، آنگن واڑی، کے جی، نرسری، ان ساری چیزوں کو ایک مخصوص نام دے کر بال واٹیکا بنا دیا گیا ہے۔ آگے میں اپنی بات میں اور آپ لوگوں کو میں یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہر پوائنٹ سے ہم ریلیٹ ہوتے ہیں، ہر پوائنٹ سے ہم ریلیٹ ہوتے ہیں۔
ہر پوائنٹ میں ہماری اپنی بہت اہمیت ہے. اگر یہ خواہ یہ تعلیمی پالیسی کو تیار کرنے والے کوئی اور لوگ ہوں تعلیمی میدان میں جن کی بہت زیادہ ایکسپیرینسز رہے ہوں, جنہوں نے بہت زیادہ تعلیم کے لیے کام کیا ہو, ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ تعلیمی پالیسی تیار ہوئی ہو, لیکن اس کو عائد کرنے کی ذمہ داریاں, اس کو عمل میں لانے کی ذمہ داری, اس کا نہایت اہم پہلو اور ستون اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اپنے اساتذہ ہیں. اگر اس قومی تعلیمی پالیسی کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس قومی تعلیمی پالیسی کو صحیح طریقے سے روبہ عمل میں لانا چاہتے ہیں, اگر اس کی سب سے زیادہ اگر کسی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اساتذہ پہ ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں اساتذہ کو جو ہے قوم کا معمار کہا جاتا ہے, وہ بلڈر آف نیشن ہوتا ہے, وہ ہماری اپنی پورے ملک کو, اپنے ہندوستان کو, اپنے ملک کو بنانے والے ہوتے ہیں, ان کو تیار کرنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان پوائنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو روایتی طرز کی تعلیم ہم آج تک دیتے آئے ہیں اس تعلیم کو بدل کر, اس تعلیم میں امپلیمنٹیشن کر اب ہمیں انٹرنیشنل لیول کے ایجوکیشن بچوں کو دینا ہے, اور جس کا ہدف, جس کو پورا کرنے کے لیے صرف ایسا نہیں کہ ہوا میں بات کر دی گئی, بلکہ اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی کہ ہم 2030 تک انٹرنیشنل لیول کے ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کو تیار کریں گے. اور کہاں پر تیار کریں گے؟ بنیاد کو بہت زیادہ اس میں اہمیت دی گئی ہے. بچپن کی جو تعلیم ہے جسے ECCE کہتے ہیں, یعنی جو ارلی چائلڈ جو ہمارا کیئر ہے, جو ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن ہے, وہاں پر تعلیم کو جو فروغ ہونا چاہیے, وہاں پر جو تعلیم کا فروغ ہونا چاہیے, اس پر بہت زیادہ توجہ اس پالیسی کے اندر دی گئی ہے, تاکہ اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو آگے کے جو مراحل ہیں جسے ہم جماعت اول, دوم, سوم, چارم, پنجم, ہفتم, ہشتم, جس طرح سے آگے کی کلاسز ہے وہاں پر ان چیزوں کا فائدہ ہو. لہٰذا طے کیا گیا کہ 2030 تک جو ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے ایجوکیشن کے ساتھ ہمارے اپنے بچوں میں جو ہے ان تمام صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. پری پرائمری سے لے کر 12ویں جماعت تک کے جتنے بھی ہمارے جو زیر تعلیم بچے ہیں, طلبہ ہے, تو یہ تمام بچوں کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ ووکیشنل تعلیم دینے کی بھی بات جو ہے نیشنل لیول سے کی گئی ہے. اگر ہم اب دیکھیں تو کچھ مخصوص پروویژن 10th اور 12th میں ہوا کرتی تھی ووکیشنل ایجوکیشن کو لینے کی, لیکن اب پری پرائمری سے ہی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہم جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے, اور ان تمام جو سبجیکٹس ہیں یا پھر ان تمام مضامین کو شامل کرنے کی بات اس ایجوکیشن پالیسی میں کی گئی. میں ان باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ at the end of this policy we are only the person جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. we are only the person, ہم ہی وہ واحد ہیں جن کے ذریعے سے اس پالیسی کا امپلیمنٹیشن کیا جانا ہے. ہماری اپنی اسکولوں میں, ہمارے اپنے کمرے جماعت میں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس پالیسی کے ذریعے سے اس پالیسی کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اپنے طور سے کوشش کریں. کوئی اور آ کر آپ کو ٹریننگ دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ میں ٹرین ہونے کی کوشش کریں, ہم خود سے ٹریننگ لینے کی کوشش کریں, ہے نا. اس کے بعد اسکولی نظام کو چلانے والے جو ادارے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان تمام پرائیویٹ سیکٹرز کو, ان تمام اسکولی نظام کو چلانے والے اداروں کو ان کی تجدید کاری کر کے ان کی جو گزشتہ دہائیوں میں جو تجربات حاصل ہوئے ہیں, جو ایکسپیرینسز حاصل ہوئے ہیں, ان کی روشنی میں ان کو مزید مستحکم بنانا, ان کا ڈیولپمنٹ کرنا, یہ بھی جو ہے اس پالیسی میں. اور ظاہر سی بات ہے جب اداروں کو مستحکم بنانے کی اور اداروں کو جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی تو ان اداروں میں کام کرنے والے ہم اساتذہ ہی ہیں, ہمارے جو ہے مینجمنٹ ہے, ان تمام کو جو ہے نئی تکنیک کے ذریعے, نئی چیزوں کے ذریعے, دنیا بھر کے ایکسپیرینسز کو سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے یوں سمجھ لیجئے سکشمیکرن ہمارا کیا جائے گا. ہمیں جو ہے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جائے گا کہ ہم اچھا کام اس تعلیمی نظام کے اندر, اس تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کریں. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے جس میں بچپن کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی گئی, جو میں نے پہلے بھی کہا, یہاں پر بھی ایک پرٹیکولر نصاب بنانے کی بات کی گئی. NCERT کے ذریعے سے اس کا کریکولم بنانے کی کام جو ہے شروع ہو گیا ہے, اور آلموسٹ اب CRTs کو بھی یہ ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہے کہ
ہمیں جو ہے ECC کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے ریاست میں بھی اسی نیو ایجوکیشن پالیسی کا پہلا حصہ جسے ہم فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومرسی کہتے ہیں، جیسے ہم بنیادی خوانگی اور اعداد و علم کا جو ہمارے جو ریاضی کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والی باتیں ہیں جو ہم اب تک سن رہے تھے یا پھر ریاست مہاراشٹر میں پچھلے 3 سالوں سے جو کام چل رہے تھے اس کو باقاعدہ پالیسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اب آئندہ 3 سالوں میں ہمارے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں تیسری تک کے 100% بچوں کو جو ہے بنیادی خوانگی میں 100% آگے لانا ہے، یعنی ان بچوں کو پڑھنا لکھنے والا ہم کو بنانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے لیے کس طرح کا کام کرنا ہوگا، کس طرح کی جو ہے ٹیکنیک کا استعمال کرنا ہوگا، کس طرح سے ہمیں دنیا کے دیگر علوم سے واقف ہونا ہوگا. جیسے آج برینولوجی کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، صدقہ صاحب نے ٹس کے بارے میں، الگ الگ ایپس کے بارے میں اور الگ الگ ٹیکنیکس کے بارے میں ہمیں بتایا. یہ ساری چیزیں وہی چیزیں ہیں جو ہمیں انٹرنیشنل لیول کا ایجوکیشن بچوں کو دینے میں مدد فراہم کرے گی. انٹرنیشنل لیول ایجوکیشن سے مراد کیا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم آج تک ہماری اپنی کمرے جماعت میں نہیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن جو بہت پہلے سے عائد ہو چکی ہیں، بہت پہلے سے رائج ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں میں، ہم اپنے مدارس میں، ہم اپنے کمرے جماعت کے اندر ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن کرائیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہوتا، ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے نظریوں کو بدل لے. ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ. اس دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہے، ہم ہر کام ممکن بنا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارا اپنا اندر کا ضمیر زندہ ہو اور ہم اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں. ادروائز تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. جو لوگ سونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں ان کو جگانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو جگانا بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جو ہے، ٹھیک ہے اب تک ہم ان چیزوں سے واقف نہیں تھے لیکن اب واقف ہو گئے ہیں تو ہم ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن بہت اچھے سے کریں گے. لیکن برائے مہربانی ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں، بوجھ سمجھ کر نہ کرے. ارے یار اب تو نیو ایجوکیشن پالیسی آ گئی ہے، اب کیا ہے، ہر بار نیا نیا کام آتا ہے. تبدیلی شرط ہے. جب تک تبدیلیاں نہیں ہوگی، چینجز نہیں ہوگے، پھر کس طرح کا ہم نئے بھارت کی بات کریں گے، ہم پھر کس طرح کے نیو ویژنری انڈیا کی بات کریں گے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم PC پر جب بیٹھتے ہیں، ہمارے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں، تو 10-15 منٹ کے بعد ریفریش کا بٹن کا استعمال کرتے ہیں. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے یہ ریفریش کرنا ضروری ہے. کچھ اپڈیٹس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ کیوں ہمارے موبائل کو ہر مہینے کے بعد ایک اپڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو اپنے سماج میں واقع ہے، جو اپنے سماج کے ذریعے سے وہی چیزیں سیکھی جاتی ہے اور اس کے اپڈیٹ ورژن لائے جاتے ہیں. نیو ایجوکیشن پالیسی مینس کیا؟ یہ ایک اپڈیٹ ورژن ہے جو پچھلی کمیوں کو دور کرنے کے لیے، نئی چیزوں کو شامل کرتے ہوئے ایک بہتر ہندوستان کی تشکیل دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے. ہم اپنا ویژن ایک پازیٹیو وے میں تیار کریں اور کام کرنے کی کوشش کریں. آنگن واڑی اور پری پرائمری کی جو اسکولیں ہیں، میں نے پہلے بھی اپنی بات میں شروعات میں ہی یہ کہا کہ اب ان آنگن واڑیوں کو اور جو ہماری بال واڑیاں ہیں ان کو ہم بال واٹیکا کے طور پر جو ہے طلبہ تک پہنچائیں گے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ پری پرائمری کی جو اسکولیں ہیں وہ ہماری پرائمری اسکولوں سے مرج کر دی جائے گی. پچھلی دنوں جو ہے ایک بڑے پیمانے پر سروے بھی کیا گیا کہ کتنی اسکولیں ایسی ہیں جہاں پر پری پرائمری اسکولیں آلریڈی مرج ہے، اور کتنی اسکولیں ایسی ہیں بالخصوص گورنمنٹ کی اسکولیں کہ جہاں پر پری پرائمری اسکولیں ابھی تک مرج نہیں کی گئی ہے. اس کے بہت سارے فائدے بھی ہے. ایک تو وہ کہ بھائی مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا جماعت اول دوم کے اساتذہ کو کہ بالواڑی میں یا آنگن واڑی میں اس طرح کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ کو پہلی جماعت میں بالواڑی اور آنگن واڑی کی طرح سے محنت کرنی ہوتی. لیکن اب یہ اسکولی نظام میں ہی یہ شامل ہو چکا ہے. اب یہ اسکول ہی نظام میں اس کو باقاعدہ پرٹیکولر طور سے شامل کر لیا گیا ہے. تو ایک لنک، ایک فلو جس طرح کی ہوتی ہے، جیسے 5ویں ہمارے پاس ہوتی ہے تو 5ویں کا فائدہ 6ٹھی کو ہوتا ہے، 6ٹھی کا فائدہ 7ویں کو ہوتا ہے، 7ویں کا فائدہ 8ویں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم ان کو اپنے طریقے سے تیار کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے اگلے اساتذہ کو، اگلے تعلیمی نظام کو، اگلی اسکولوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے. اس طرح کا نظام یہاں پر قائم کر لیا گیا ہے. میں بہت مختصر انداز میں جو ہے اپنی بات کو رکھ رہا ہوں یہاں پر، ورنہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. مجھے 11:40 تک کا ہی وقت دیا گیا تھا، 11:20 کو ہینڈ اوور کیا گیا. 20 منٹ میں تو ممکن نہیں ہے.
لیکن میں اجازت چاہوں گا ہاں محترمہ جوہریہ میم سے کہ مجھے 12 بجے تک کا وقت دے دیا جائے تاکہ میں کنکلوڈ کر سکوں 12 بجے تک میں اپنی بات کو، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے جو ہمارے اساتذہ تک پہنچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں Sir, you can فاؤنڈیشنل continue. لٹریسی کی بات. یا Sir, you تھینک can یو continue. سو مچ مزبا میم، تھینک یو. سو دا بنیادی تعلیم اور جو نمبر شناسی کا معاملہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایف ایل این پر بہت زیادہ کام کیا جائے گا ان 3-4 سالوں میں، یعنی خاص طور سے جماعت جو ہماری پری پرائمری ہے، جسے ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں، جسے ہم ای سی ای کہہ رہے ہیں، ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہیں سے اس ایف ایل این کو جو ہے کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب آئندہ 2-3 مہینوں میں یا آپ 4-5 مہینوں میں دیکھیں گے کہ ایف ایل این کے انڈر اس کے انترگت بہت سارے پروگرام ایس سی آر ٹی کی جانب سے لانچ کیے جائیں گے، جس میں طلبہ کی جو بنیادی پڑھائی ہے اور ان کی بنیادی ریاضی کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف پروگرامز، جیسے کہ چاہے وہ ہماری ورک بک ہو یا پھر ٹریننگ پروگرامز ہو یا پھر نشٹھا 2.2 جو ہمارا اگلا پروگرام ہے جو آن لائن موڈ کے ٹریننگز ہے نا، اساتذہ کو مزید اس سے آگاہ کرانے کے لیے اس طرح کے پروگرامز اس ایف ایل این کے انڈر میں جو ہے بہت جلد جو ہے آپ تک پہنچائے جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے یہ چاہا جائے گا کہ آپ اپنے کمرہ جماعت کے جو طلبہ ہے ان کو بنیادی پڑھائی میں ان کی بنیادی صلاحیتوں کو بہتر بنا کر ان کی بنیادی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں. مسئلہ یہ ہے جتنے ریزلٹس ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے، میں اپنی بات میں کئی مرتبہ میرے اپنے اساتذہ سے اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ ہم دیگر رپورٹس کو بھی پڑھتے رہا کریں. نیشنل اچیومنٹ سروے کا جو رپورٹ ہے این سی آر ٹی نے جو پچھلے سال میں جو ہے ناس کا سروے کیا تھا، وہاں پر ہمارا لینگویج کو لے کر کیا حال ہے، ریاضی کو لے کر کیا حال ہے. اسی طرح سے اثر نے 2016 میں کیا، 18 میں کیا، 20 میں کیا. یہ سارے رپورٹس جو ہے ہم اس کو دیکھیں، اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹس کیا کہہ رہا ہے، وہاں پر زباندانی کی کیا حالت ہے، وہاں پر ریاضی کی کیا حالت ہے، دیگر مضامین کی کیا حالت ہے، ہم ان کو دیکھیں. جو لرننگ آؤٹ کمز این سی آر ٹی کے ذریعے سے اور پھر ایس سی آر ٹی کے ذریعے سے تیار کیے گئے ہیں، ان لرننگ آؤٹ کمز میں ہمارے بچے کتنے آگے جا رہے ہیں، ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کیا ہے اور ہمارے بچے کہاں تک پہنچے ہیں. جماعت اول کے جو لرننگ آؤٹ کم ہیں وہ دوم میں آنے کے بعد پروان چڑھے ہیں یا نہیں، وہ بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں آئی ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اپنے اساتذہ کی ہے. تعلیم کا مقصد صرف سالوں کو پورا کر لینا نہیں ہے، جو ہے صرف کتابوں کو پورا کر لینا نہیں ہے، نصاب کو مکمل کر لینا تعلیم کا کام نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ذریعے سے جو متوقع صلاحیتیں چاہی جا رہی ہے، جو طلبہ میں پیوست ہونی چاہیے، پروان چڑھنی چاہیے، وہ اگر نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی درسی کتابوں کو مکمل کر لینا، ہمارے اپنے نصابوں کو مکمل کر لینا یہ بے معنی ہو جائے گا. لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ صرف درسی کتابوں پر منحصر نہ رہتے ہوئے اس درسی کتاب کے کیا آؤٹ کمز ہے، کیا لرننگ آؤٹ کمز، کیا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز چاہے جا رہے ہیں، اس پر فوکس کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے کمرہ جماعت میں اگر پوری کتاب کو کمپلیٹ کر دے رہے ہیں لیکن ہماری اپنی جماعت کے 50% بچوں کو بھی اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو ہماری اپنی اس درسی کتاب کو مکمل کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم سوچیں اس بات پر اور پھر طے کریں کہ مجھے کس طرح کا پلاننگ اپنے طور پر کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے پریشرز ہمارے اوپر ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے اپنے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کلاس کے بچوں کو تعلیم میں آگے لانے کے لیے ہماری اپنی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں. اور یقین جانیے اساتذہ کے لیے سب سے بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب وہ ایک اچھے نعیم سر کی طرح سعودی میں بیٹھ کر پورے دنیا بھر کے بچوں کو برینالوجی کے تعلق سے سمجھا رہے ہوں، صداقت صاحب کی طرح سے اپنے بچوں کی، اپنے قوم کی ترقی کے لیے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں، جوہریہ میم کی طرح سے اپنی اسکول کے اساتذہ کو، اپنے ادارے کو پروان چڑھانے کی رات دن فکریں کر رہے ہوں. اس طرح کے جب بچے یہ سارے لوگ بھی جو ہے انہی کلاس روم سے آئے ہوئے ہیں جہاں ہم پڑھاتے ہیں، جہاں پر ہم روزانہ کی ہماری درس و تدریس کا عمل انجام دیتے ہیں. یقین جانیے ہماری اپنی کامیابی ان ایوارڈ سے کئی زیادہ بڑھ کر ہوگی جب ہمارے اپنے طلبہ کو ہم آگے دیکھیں گے، جب ہمارے اپنے بچے جو ہے ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے. ان جھوپڑ پٹیوں سے آنے والے بچے، وہ سلم ایریاز سے آنے والے بچے، نہ جن کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، نہ کھانے کے لیے اچھی غذا ہے، نہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، ایسے بچے جو للچائی ہوئی نظر سے ہماری طرف صرف تعلیم کو دیکھتے ہیں،
جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اساتذہ سے ہمیں بہتر تعلیم ملے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک وقت کھانا کم کھائیں لیکن ہمارے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ملے, تو مجھے لگتا ہے ہماری اپنی ذمہ داریوں کو کتنے اچھے طریقے سے ہمیں دینا چاہیے, اس سے زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی میں جتنے پوائنٹس دیے گئے ہیں یہ سارے ہمارے اپنے لیے ہیں, ہم ہر پوائنٹ کو مد نظر رکھیں. ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنے کے لیے, اور جو ہمارے پاس جو اسکول میں بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, جس طرح کے پروگرامز آپ لوگ کر رہے ہیں, گھر گھر جا کر, محلوں میں جا کر ان کے والدین سے بات کرنا, ان کے والدین سے پوچھنا کہ آپ کس طرح کے, کیوں بھائی بچوں کو اسکول نہیں بھیجا جا رہا ہے, یا پھر کون سے مسائل ہیں, ان مسائل کو معلوم کر کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی میں کہا گیا ہے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ میں ایک معلم ہوں اور میری اپنے کندھوں پر قوم کو پروان چڑھانے کی, قوم کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہے. دیکھیے کسی کے بولنے سے انسان کبھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اپنا ضمیر زندہ نہ ہو اور جب تک اس کا دل نہ کہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. ایک کام وہ ہوتا ہے جو لاد دیا جاتا ہے اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو انسان دل سے خوشی سے کرتا ہے. خوشی سے کرنے والا کام انسان کو مسرت اور خوشی فراہم کرتا ہے, اور لادا ہوا اور تھوپا ہوا کام انسان کو خوشی فراہم کر ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم خوشی سے کام کو قبول کریں اور اس کام میں خوشی کو ڈھونڈیں, اس کام میں خوشی کو ڈھونڈیں. جو کام ہم کو دیا گیا ہے اس کام کے ذریعے سے ہم خوشی حاصل کریں تو مجھے لگتا ہے ہم ہمارے اپنے بچوں کی, ہم ہمارے اپنے قوم کی ترقی کو اپنی نظروں سے دیکھ سکیں گے. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ اسکولی نظام کو سمجھنے والی بات ہے کہ 5+3+3+4 میں کون سی باتیں کہی گئی ہے. بنیادی جو 5 سال ہوں گے وہاں پر کون کون سی کلاسز آئے گی, یہ ایئر کا جو پیٹرن دیا گیا ہے, پہلے مرحلے میں 3 سال سے 8 سال کی عمر کے بچے, دوسرے اس میں 8 سے 11 سال کے بچے, پھر 11 سے 14 سال کے بچے, اور پھر 14 سے 18 سال کی عمر کے بچے. جہاں پر فزیکل انفراسٹرکچر میں جو تبدیلی ہے, ہم یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ بھئی اب اسکولیں بدل جائے گی کیا, ٹیبل بدل جائے گی کیا, کرسیاں بدل جائے گی کہ نہیں. انہی انفراسٹرکچر میں رہ کر, اسی اسٹرکچر میں رہ کر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس اسٹرکچر کو بدلا گیا ہے. کیونکہ ہندوستان ایک بگ پاپولیشن والا جو ہے ایک کنٹری ہے, جہاں پر ہم دنیا کے ٹاپ موسٹ ایجوکیشن سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم بڑے بڑے ممالکوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم ان کا ایجوکیشن سسٹم پڑھتے ہیں, تو وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ کر ہمیں یہ خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ کاش ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح کا انفراسٹرکچر ہو. لیکن کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی, اس طرح کے حالات ہمارے اپنے پاس ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کا انفراسٹرکچر پرووائڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر 80 بچے ہیں اور ہم فن لینڈ کی طرح سے ہمارے ہندوستان میں ان کلاس روم کو بنانے کی کوشش کریں, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم ورلڈ کا ٹاپ موسٹ ایجوکیشن سسٹم مانا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیگر کئی ممالک کا ہم نے جب ایجوکیشن سسٹم کو اسٹڈی کیا, پڑھا, تو دیکھا, ہماری خواہش ظاہر کی, ہم نے منسٹری سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ اس طرح کے انفراسٹرکچر ہماری اپنی اسکولوں کے بھی ہونے چاہیے. لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ جب تعلیمی نظام سدھر جائے گا, جب تعلیمی نظام کو اندر جب کامیابیاں دیکھی جائے گی, تو یقینی طور سے یہی وہ لوگ ہوں گے جب سسٹم میں آئیں گے اور وہ اس انفراسٹرکچر کو بھی بدلنے کی ضرور کوشش کریں گے. تو ان اسٹیجز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاؤنڈیشنل اسٹیج میں کون سی ذمہ داریاں ہمارے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے, اس کے بعد پریپیریٹری جو اسٹیج ہے, جو تیاری کا مرحلہ ہے, اس میں کون سی جو ہے توقع ہم سے کی جا رہی ہے, مڈل اسٹیجز میں کون سی جو ہے کون سے کاموں کو ہمیں کرنا ہے, کون سی ذمہ داریاں ہمارے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے, طلبہ کے داخلوں کو لے کر کس طرح کے کام ہمیں کرنا ہے, اور ثانوی مراحل یعنی جو سیکنڈری اسٹیجز ہے وہاں پر کس طرح کا جو ہے ایجوکیشن ہمیں دینا ہے, یہ بہت زیادہ اہم ہے. سیکنڈری اسٹیج میں 9ویں سے 12ویں کو مرج کر دیا گیا ہے, جو پچھلی مرتبہ میں 11ویں 12ویں ہوا کرتا تھا, لیکن اب 9, 10, 11 اور 12 یہ جو سیکنڈری اسٹیج ہے اس کو شامل کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی میں کچھ باتیں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے منسٹریز کے اندر بھی جیسے ڈائریکٹر آفس پرائمری الگ ہوا کرتا تھا, سیکنڈری آفس الگ ہوا کرتا تھا, کمشنر آفس الگ ہوا کرتا تھا, CRTs الگ ہوا کرتے تھے, بال بھارتیز, دیگر الگ الگ اداروں کو بھی اب مرج کر کے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا, شعبہ تعلیم, یہ جو ہے بنا دیا گیا ہے, جس کے سارے نظام کو مرج کر کے جو ہے جس طرح کی تبدیلی اسکولوں کے اندر کی گئی اسی طرح کی تبدیلیاں ایڈمنسٹریٹو لیول پر بھی کی گئی ہے, تاکہ اس نظام کو یکسوئی کے ساتھ ایک ہی سسٹم میں جو ہے تیار کیا جا سکے. اس کے بعد جو
اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ کہتے آئے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے, تو طلبہ کی ہمہ نشو نما کرنا ہے یا پھر اوور آل ڈیولپمنٹ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پچھلی پالیسیز سے بھی ہم پھر سے لیتے ہیں, لیکن اس میں کچھ اور مزید چیزوں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر پچھلی مرتبہ اگر ہمہ گیر ترقی نہیں ہوئی ہے, اوور آل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو پھر کیوں نہیں ہوئی ہے نا, آخر کون سی ایسی کمیاں باقی رہ گئی ہے جسے اب ہمیں پورا کرنا ضروری ہے اور ایک اچھا شہری تیار کرنا ہے. تو یہ اوور آل ڈیولپمنٹ کرنے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی ہمارا بہت زیادہ اہم کردار ہے, اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ وہ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل صداقت صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے اساتذہ دیکشا کے اوپر بہت اہم بات سر نے یہ کہی کہ ہم دیکشا پچھلے 2 سالوں سے دیکشا کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے اساتذہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ڈیجیٹل کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ آپ ہم تک پہنچائیے, ہم پورے ہندوستان تک پہنچائیں گے. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ریاست مہاراشٹر میں اب تقریباً 500 سے زائد ایسے اساتذہ تیار ہو چکے ہیں جن کے اپنے خود کے یوٹیوب چینل ہے. ٹوٹل 60,000 ٹیچر ہمارے ایسے ہیں جو خود کو جنہوں نے ٹیکنو سیوی ڈکلیئر کیا ہے اور جو خود ویڈیوز بنا رہے ہیں, خود کے اپنے ان کے چینلز ہیں اور ان کے کانٹینٹ کو بچے دیکھ رہے ہیں. ہم نے QR کوڈ کے ذریعے طلبہ کو جو ہے ٹیکسٹ بک کے ذریعے کانٹینٹ دینے کی کوشش کی ہے. بہت زیادہ کوالٹی کا ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ, کیونکہ ایک اگر ہم جو اگر باہر کا اگر کوئی ویڈیو دیکھے, یعنی اگر کسی کمپنی کو بنانے کے لیے دیا گیا اور اس کا موازنہ ہم ہمارے ٹیچر کے بنائے ہوئے ویڈیو سے کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ہمارے اپنے ٹیچر نے اس کی اپنی استطاعت کے حساب سے, اس کو جتنا نالج ہے, وہ جتنی ٹیکنالوجی کو جانتا ہے, چھوٹے چھوٹے ایپس کا استعمال کر کے اس نے اس طرح کے ویڈیو تیار کیے ہیں, اور وہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے, وہ انعام ہے. میں سمجھتا ہوں آج وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, کل کو آگے جا کر وہ بہت اچھے ٹیکنیشین بن کر اچھے ویڈیوز تیار ضرور کریں گے. کچھ مقامات پہ املے کی غلطیاں ہم کو نظر آئے گی, لیکن میں اسے بھی قبول اس لیے کرتا ہوں کہ نہیں ہونے سے ہونا بہت اچھا ہوتا ہے. بھوکے کو باسی روٹی بھی بہت اچھی لگتی ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں تھا لیکن آج اویلیبل ہو گیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ایک اچھا ویڈیو دا, ایک اچھا اردو دا ہو, یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے, اور ایک اچھا اردو داں ایک اچھا ویڈیو داں ہو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. لہذا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہم سب مل کر اچھے ویڈیو داں بھی بنائیں گے اور ان اچھے ویڈیو داں کو ہم اچھے اردو داں بھی بنائیں گے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نصاب کے جو مواد میں کمی کرنے کی بات کی گئی ہے کہ بھئی بہت دنوں سے یہ سوچ چل رہی تھی کہ بچوں کے اسکول کا جو بیگ ہے اس کے بوجھ کو کم کرنا ہے, تو اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے نصاب کو کم کرنا ہوگا. کم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صلاحیتوں کو ختم کر دیا گیا, بلکہ ان صلاحیتوں کو مرج کر دیا جائے گا. جو کولیبریٹی سسٹم جسے ہم کہا جاتا ہے, جو اپنے 21st سینچری کی جو اسکلز ہے, جو 21ویں صدی کی مہارتیں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے مواد میں کمی اور اس کے ذریعے سے ایک بہتر تخلیقی سوچ بناتے ہوئے ہمیں جو ہے نصاب کو کم کرنا ہے اور وہ طلبہ تک پہنچانا ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کا جو ہے نصاب کم ہو کر یا کس طرح کا کولیبریٹیو نصاب جو ہے آپ کو ملے گا. NCF کمپلیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ. اب SCF اسٹیٹ کا جو کریکولم فریم ورک ہے وہ CIT کے ذریعے کام اس کا بھی جاری ہو چکا ہے. الحمدللہ بہت رفتار کے ساتھ نیو ایجوکیشن پالیسی کے امپلیمنٹیشن کے ہم مراحل سے گزر رہے ہیں. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ امپلیمنٹیشن ہمارے اپنی ریاست میں بھی مل رہے ہیں. تجرباتی جو اکتساب ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم بہت دنوں سے اور کئی ہم نے ویبینارز میں بھی سنا ہے کہ ہمارے اپنے پڑھانے میں صرف پڑھانا نہ ہو بلکہ طلبہ کو اس اکتساب سے تجربات سکھائے جا رہے ہوں, ان کو تجربے دیے جا رہے ہوں, پریکٹیکلی نالج دیا جا رہا ہو. صرف روایتی طرز سے ہم تختے سیاہ اور کھریا کا استعمال نہ کرتے ہوئے طلبہ کو پریکٹیکل نالج ہم دے رہے ہوں. پھر سے میں کچھ ممالک کی مثال اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے اپنے ہندوستان میں, میری اپنی ریاست میں اس طرح کے تجرباتی اکتسابات کے ذریعے طلبہ کو پڑھایا جائے. ہم ان کو پریکٹیکلی لکڑا کاٹنا جو ہے صرف پڑھایا نہ جائے بلکہ کاٹا کس طرح سے جاتا ہے اور اس کاٹنے کے بعد اس کے ذریعے سے جو بننے والی لکڑیاں ہیں وہ دروازوں میں کس طرح استعمال کی جاتی ہے, ہم یہ بتائیں. تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بس جو تعلیم ہے وہ دے دیں, بلکہ ان کے اندر وہ تجربات جو زندگی کے تجربات ہیں جو آنے چاہیے وہ دینا ہے. ادروائز کئی سارے بچے ایسے ہیں جو تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں, سرٹیفکیٹس تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جو چیزیں انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ ان کے پریکٹیکل نالج میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کچھ بچوں کو آدھا پون پونا
सौवा अभी तक भी नहीं समझ में आता है। ये इसका मतलब ये है कि हमने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया। हम बच्चे ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि उस बकेट में पानी कम है या ज्यादा है, बकेट का पानी ज्यादा होगा या ग्लास का पानी कम होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल देने की जरूरत है, और वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है आयत की गई है। और अब असातिज़ा से भी इस बात की तवक्को की जा रही है कि हम अपने तालीम के जरिए से, हम अपने एजुकेशन में, हम हमारी स्कूलों में जो है इस तरह का अमल जरूर अंजाम दें। यहाँ पर अब कोई सख्त मजामीन की तकसीम नहीं की गई है। अब आप आगे देखेंगे कि लचकदार मजामीन के सिलेक्शन को लेकर बहुत लचक रखी गई है। असातिज़ा को ये चीजें बहुत अहमियत के साथ पता होनी चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एमसीवीसी इस तरह के सब्जेक्ट लेकर पढ़े हैं, यानी मैंने अगर साइंस पढ़ा है तो मुझे पूरे साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, जबकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं हिस्ट्री भी पढूं, मैं ज्योग्राफी भी पढूं, लेकिन साइंस में ये सब्जेक्ट का प्रोविजन नहीं था। मुझे इजाजत नहीं थी कि मैंने अगर एक बार साइंस ले लिया तो मेरा पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही मैं ले सकता हूँ, मैथ्स ले सकता हूँ, ऑप्शनल में इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता हूँ, दैट्स ऑल। देन द नेक्स्ट वाज कि आर्ट्स है तो आर्ट्स में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट लेना है, आप बायो नहीं ले सकते। बट इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी the structure has been totally changed. Now the student want to take any subject, they can easily, उनको पूरी इजाजत है कि वो उन सब्जेक्ट का जो है इंतखाब करें। इसीलिए स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट इस पॉलिसी में लाया गया है, उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में जो है बहुत अच्छे तरीके से इस बात को लाया कि मिसाल के तौर पर अगर 10वीं का बच्चा है और उसे जो है ये बात की 11वीं का बच्चा है या 12वीं का बच्चा है और उसे ये ख्वाहिश है कि मैं आर्ट्स के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट साइंस के भी लूं, तो वो उसी स्कूल के कॉम्प्लेक्स में जहां पर साइंस के सब्जेक्ट चल रहे हैं वहां पर जाकर वो उस साइंस के सब्जेक्ट को भी पढ़ेगा। ये इस तरह की लचक जो है मजामीन के सिलेक्शन में दी गई है, जो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेमिस्टर पैटर्न पर बहुत ज्यादा जो है भर दिया गया है, तवज्जो दी गई है। जिस तरह के सेमेस्टर पैटर्न हम इस्तेमाल, अभी जैसे कुछ लोग एमएड कर रहे होंगे, कुछ लोग बीएड कर रहे होंगे, वो देख रहे हैं कि 4 सेमेस्टर है या 2 सेमेस्टर है, ऐसे ही सेमेस्टर्स पैटर्न के बारे में भी बात की गई है। और जो मॉड्यूल सिस्टम है, यानी कि निष्ठा के ट्रेनिंग आप लोगों ने देखे होंगे, तो अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए, जैसे ट्रेनिंग है तो उसके मॉड्यूल बनाए गए। मॉड्यूल नंबर 1 के यानी यहाँ पर क्या है, तो जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको समझने वाली बात, उसका मॉड्यूल अलग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग उसका मॉड्यूल अलग, वगैरह वगैरह। इस तरह से एक अहम बात यहाँ पर है, जस्ट माजरत चाहेंगे, जानते हैं बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है ये, बट इफ यू कुड वाइंड अप इन 1 2 to 3 minutes। या श्योर मैम। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे अपने असातिज़ा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं सिर्फ पॉइंट्स को कवर करके आगे अपनी बात रखूंगा कि अब की ये जो तालीमी पॉलिसी है इसमें कसीर लिसानी यानी कि जो अलग अलग जबानों को समझने वाले जो बच्चे होते हैं वो हमारे अपने पास आते हैं, उनकी इलाकाई अपनी जबानें होती है, उनकी रिवायती जो कुछ जबानें हैं उसको हमें कबूल करते हुए उनको तालीम देना है और उसके प्रोविजंस हमारे पास है। लिहाजा उन जबानों की अहमियत को बढ़ाने के लिए, उनकी अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए इस चीज को इंक्लूड किया गया है। स्किल्स जो है, मुख्तलिफ किस्म की जो महारतें हैं उनको परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारे अपने ऊपर आयद की गई है। जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा वो स्ट्रक्चर के हिसाब से, उस निसाब के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। जो कौमी दरसे कुतुब है और जो मुकामी किताबें हैं उसको उसका कॉम्बिनेशन करके कि भाई रियासती सतह पर, हिंदुस्तानी सतह पर, नेशनल लेवल पर क्या है किताबों के अंदर और हमारी इलाकों के हिसाब से किताबों में क्या शामिल किया जाना चाहिए, इस बात को भी बहुत गहराई के साथ इस पॉलिसी में बयान किया गया है। और यही सारी चीजें हमें आइंदा दिनों में अपने क्लासरूम में करनी है। भारत की जो मालूमात है, जो दीगर मालूमात जो अब तक बच्चों तक नहीं पहुंची है, उसको बच्चों तक बताने के लिए, तलबा को बताने के लिए भी हमारी अपनी बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। तलबा की तरक्की के लिए जो जांच का पैटर्न है उसको तब्दील करके, जिस तरह के आपने इससे पहले जो जांच की चीजें देखी होगी, जैसे बेस लाइन टेस्ट आया या इवैल्यूएशन 1 इवैल्यूएशन 2 आया, जिसमें बहुत ज्यादा कोशिश ये की गई कि हम सिर्फ जो है तहरीरी जांच ना लेते हुए उन्होंने उस पढ़ने के जरिए कितने तजुर्बात हासिल किए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना आया है, उसकी जांच करना अब हमको आइंदा दिनों में उस तरह की जांच हमको करनी होगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से मैं बता चुका हूं। और उसके बाद
معیار کو بلند کرنا ہے اور جو تعلیم بالغہ ہیں یعنی بڑوں کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تعلیم کو جو ہے دیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی بات یہاں پر کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم موضوع تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. آپ تمام لوگ ان پوائنٹس کو ضرور پڑھیں گے, ضرور سمجھیں گے اور صرف نہ پڑھیں گے نہیں بلکہ ڈسکشن موڈ میں اپنے اسکول میں کلاس کے ٹیچر, انٹر اسکول کے ٹیچر سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے باقاعدہ ٹاپک ڈسٹریبیوٹ کر کے وہاں پر یہ طے کریں گے کہ اس ٹاپک کو لے کر ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں. آپ تمام لوگوں نے اس ناچیز کو سنا اور جتنا میرے علم میں تھا اتنا میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی. اس سے کئی زیادہ ہمارے ایکسپرٹ کے پاس ہو سکتا ہے, ہمارے اپنے لوگوں کے پاس ہے بھی الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں گے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چلنے والے ہی تو پا لیتے ہیں منزل اپنی, چلنے والے ہی تو پا لیتے ہیں منزل اپنی, راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد. لہٰذا ہم کو چلتے رہنا ہے, خوب محنت کرنی ہے, کامیابی ہمارے قدم چومے گی. نئے خواہشات کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو دعائیں پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں اسی طرح کے ورکشاپ فل ڈے کے آپ منعقد کریں گے اور ہمارے نعیم صاحب اور صداقت صاحب کو ضرور ہم مطلب تشنگی باقی ہے ان کو سننے کی تو ضرور سنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.